ویورز کیا حال ہے؟ آج ہم بات کریں گے ایجوکیشن بیریئرس۔ ورڈس بولنے کے ساتھ ہی آپ لوگوں کے مائنڈ میں بات آ رہی ہوگی کہ ایجوکیشن بیریئرس کیسے ہو سکتے ہیں۔ ہماری کنٹری میں بہت سارے ایجوکیشن بیریئرس ہیں جن میں ہم کچھ جو امپورٹنٹ بیریئرس ہیں ان کو ڈسکس بھی کریں گے۔ جیسے کہ آپ کو پتہ ہے ہماری کنٹری میں سب سے پہلے ہم ایج کا بیریئر جو ہے، ایج فیکٹر، وہ انکلوڈ کر دیتے ہیں۔ آپ سوچیں گے ایج فیکٹر کیسے ہے؟ آپ نے مختلف کالجز، یونیورسٹیز یا اسکولس میں دیکھا ہوگا کہ وہاں پہ نا ایڈمیشن لینے کے لیے ایج کی لمٹ ہوتی ہے۔ اب میرے خیال سے میں اس میں غلط بھی ہو سکتا ہوں، لیکن جہاں تک مجھے پتا ہے یہ بات میں غلط نہیں کہہ رہا کہ پوری دنیا میں ایجوکیشن کے لیے ایج کا کوئی کنسیپٹ ہے ہی نہیں، ایج کی کوئی لمٹ ہے ہی نہیں۔ ایون کہ ہم نیوز چینل پہ دیکھتے ہیں کہ 92 ایئرس 70 ایئرس پلس لوگ جو ہیں وہ ڈفرینٹ انسٹیٹیوٹ میں اسٹڈی کر رہے ہیں، ایگزام دے رہے ہیں، ایگزام کے لیے انٹر ہو رہے ہیں۔ لیکن ہمارے ملک میں کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی جگہ پہ جو ایج کا فیکٹرز ہے وہ آپ کو کالج میں، یونیورسٹی میں آپ کو فیس کرنا پڑتا ہے، جہاں پہ آپ کو ایڈمیشن لینے کے لیے ایج لمٹ جو ہے اس کی کنڈیشن پہ پورا اترنا پڑتا ہے۔ سیکنڈ ہم ڈسکس کریں گے ریگولائزیشن بیریئر۔ گورنمنٹ انسٹیٹیوٹ، یونیورسٹیز، ریگولر بیریئرس ایسے ہیں کہ ایک ہمارے ملک میں سب سے پہلے جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ ہے کہ لوگوں کو اپنی اسٹڈی کے کسی بھی ٹائم پیریڈ پہ، کسی بھی اسٹیج پہ، خواہ وہ میٹرک ہو، انٹر ہو یا گریجویشن لیول ہو، ان کی کسی نہ کسی اسکیل یا کسی لیول پہ جاب ہو جاتی ہے، جس وجہ سے وہ ریگولر اسٹڈی جو ہے وہ اپنی کنٹینیو نہیں کر سکتے۔ جب ریگولر اسٹڈی کو کنٹینیو نہیں کر سکتے اس جاب کی وجہ سے، ان کی اسٹڈی جو ہے وہ درمیان میں ان کو چھوڑنی پڑتی ہے، لیکن وہ ایسا کرنا نہیں چاہ رہے۔ تو یہ جو ہے کسی نہ کسی طرح سے کوئی بندہ جو ہے وہ اپنا پرائیویٹ کوئی ورک اسٹارٹ کر لیتا ہے، کوئی بزنس کر لیتا ہے، تو اس کو بھی اپنی اسٹڈی جو ہے نا وہ چھوڑنی پڑتی ہے، لیکن وہ اپنی اسٹڈی چھوڑنا نہیں چاہ رہا۔ اب پاکستان میں بہت لمیٹڈ اپرچونیٹیز ہیں، نہ ہونے کے برابر ہے، کہ جیسے بندہ خود چاہے پلان کرے اس طرح وہ اسٹڈی کر سکے اکارڈنگ ٹو ٹائم پیریڈ، اکارڈنگ ٹو جاب کنڈیشن۔ اگر اس کی جاب گورنمنٹ لیول کی ہے، اس کو 8 سے 2 بجے تک یا 9 سے 5 بجے تک اپنے جاب کے لیے جو ہے ٹائمنگ وہ نکالنی پڑتی ہے۔ تو یہی سیم ٹائمنگ جو ہے یہ ہمارے اسکول انسٹیٹیوٹس کی ہے، یونیورسٹیز کی ہے۔ اب بتائیں بندہ کیسے کوئی یونیورسٹی جوائن کر سکتا ہے، کالج جوائن کر سکتا ہے، کیونکہ وہی ٹائم پیریڈ اس کی جاب کا ہے اور وہی ٹائم پیریڈ وہاں پہ کلاسز کا ہے۔ تو میں اس چیز کو نہیں مانتا، میں کہتا ہوں لوگوں کو ان کی چوائس کے مطابق آپ اسٹڈی کرنے کا موقع دیں۔ اتنی زیادہ اپرچونیٹیز ہو کہ ان کے پاس جو 9 بجے سے لے کر 5 بجے کا ٹائم ہے، اس کے علاوہ بھی آپ ان کو موقع فراہم کریں کہ وہ پڑھ سکیں۔ جیسے کہ اس کے علاوہ ہم اور بیریئرس جو ہیں وہ ڈسکس کر لیتے ہیں، جس میں کچھ بیریئرس ایسے بھی آ سکتے ہیں، کچھ لوگ کسی نہ کسی ایکسیڈنٹ کی وجہ سے یا کسی بھی وجہ سے معذور ہو جاتے ہیں، تو پھر ان کو اسٹڈی جو ہے وہ چھوڑنی پڑتی ہے۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ وہ افورڈ نہیں کر سکتے کہ وہ روزانہ ہیوج ٹریول کر کے جائیں۔ اور ہمارا سب سے اس کے ساتھ ہی میں ڈسکس کر لیتا ہوں
ہمارا ایک ڈسٹینس بیریئر بھی ہے، اور یہ بہت امپورٹنٹ بیریئر ہے۔ جس طرح ہمارے لوکل ایریاز میں، ہمارے ولیج میں، ہمارے ایسے ایریا جو سٹی سے بہت دور دراز ہے، وہاں سے لوگوں کا سٹی تک رسائی کرنا، یونیورسٹیز کے لیے، کالجز کے لیے جانا بہت زیادہ ڈسٹینس بن جاتا ہے، جس وجہ سے لوگ اتنا زیادہ ڈسٹینس ڈیلی بیسس پہ، اور ساتھ اکانومیکل کنڈیشن کی وجہ سے، فائنینشیل پرابلمس کی وجہ سے روزانہ وہ کرایہ جا پے نہیں کر سکتے، یا کسی نہ کسی طرح وہ وہاں پر پہنچ نہیں سکتے، بہت زیادہ ٹریول نہیں کر سکتے ڈسٹینس ہونے کی وجہ سے۔ ایسے مزدور لوگ جو ہیں وہ بھی ڈسٹینس کی وجہ سے ان کو بھی اپنی اسٹڈی جو ہے وہ چھوڑنی پڑتی ہے، اس کو وہ کنٹینیو نہیں کر سکتے۔ تو اس لیے میں ان بیریئرس کے بالکل خلاف ہوں۔ دوسرا یہ ہے کہ آپ لوگوں کو چھوٹے پیمانے پہ، چھوٹے لیول پہ آ کے فیسیلیٹیٹ کریں۔ آپ اگر ہر چھوٹے بڑے شہر میں، چھوٹے میں یونیورسٹیز قائم نہیں کر سکتے، اس کے کیمپس نہیں بنا سکتے، تو آپ لوگوں کو جو ہے وہ آفرز کریں۔ جیسے آج کل ہمارے ملک میں لاک ڈاؤن ہونے کی وجہ سے ایک نیا اسٹیپ جو ہے وہ لوگوں نے لیا ہے، جس کو آن لائن کلاسز، آن لائن اسٹڈیز کے نام سے ریفر کروایا گیا۔ یہ آن لائن اسٹڈیز، آن لائن کلاسز ہمارے ملک کے لیے ایک نئی بات ہے۔ اوور آل ہم اگر دیکھیں تو انٹرنیشنل لیول پہ یہ جتنے بیریئرز میں نے ڈسکس کیے ان میں سے ایک بیریئر بھی نہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں، اس حد تک، اس کنڈیشن میں کرتے ہیں جس کنڈیشن میں لوگ جو ہے وہ فیسیلیٹیٹ ہونا چاہ رہے ہیں۔ جو لوگوں کی ریکوائرمنٹس ہیں وہ ان کو ان کی چوائس دیتے ہیں۔ تو بہتر یہی ہے کہ ہم لوگوں کو اس لیول پہ فیسیلیٹیٹ کریں کہ جو وہ کر سکتے ہیں، جو ان کے گرد ہے، جو ان کے لیے پاسبل ہے، اس میں رہ کر وہ اسٹڈی کر سکیں۔ تو یہ ایک بہت اچھی چیز جو لاک ڈاؤن کی وجہ سے ہمیں ملی وہ ہے آن لائن کلاسز، آن لائن اسٹڈی۔ میٹرک یا انٹر لیول پہ چونکہ ہم یہ نہیں کر سکتے، اس وقت بچے چھوٹے ہوتے ہیں، ان کے پاس اتنا نالج نہیں ہوتا کہ وہ اس سے فائدہ حاصل کر سکیں، لیکن ہم گریجویشن لیول پہ، بی ایس لیول پہ، ایم ایس سی لیول پہ، اس کے علاوہ ہم ایم فل لیول پہ یہ کر سکتے ہیں۔ اب ساتھ میں یہ چیز آئے گی کہ ریسرچ، تو بھائی آج انٹرنیٹ کا دور ہے، آج لوگ گھر پہ بیٹھ کر کوئی چیز بھی گوگل کر سکتے ہیں، اور اس کا ایک آپشن نہیں، مور دین 100 آپشن آتے ہیں، اور وہ بیسٹ سے بیسٹ سلیکٹ کر سکتے ہیں۔ تو میری یہی ریکویسٹ ہے کہ ہمارے سسٹم کو چینج کیا جائے، لوگوں کو ان کی ڈیزائر کے مطابق مواقع فراہم کیے جائیں، تاکہ کوئی کسی بھی وجہ سے اپنی ایجوکیشن کی سے محروم نہ ہو، اس کے ذہن میں یہ محرومیت نہ ہو کہ میری کسی لیول پہ آ کے ایجوکیشن میں اپنی کمپلیٹ نہیں کر سکتی۔ تو ہمیں دنیا کے حساب سے جیسے انٹرنیشنل یونیورسٹیز کا کرائٹیریا ہے، کالجز کا کرائٹیریا ہے، تو ہمیں وہی جو ہے فالو کرنا پڑے گا، اور ہمیں اس لیول تک آنا چاہیے کہ ہم اپنے لوگوں کو اتنا فیسیلیٹیٹ کریں، اور ہماری جو ایجوکیشن کا لیول ہے وہ بہت لو ہے، اور اس کو ہم اس طرح ہی ان بیریئرس کو ختم کر کے اپ گریڈ کر سکتے ہیں۔ یہ ضروری نہیں کہ اس کا ہم گورنمنٹ لیول پہ آ کے اس کو ایشو بنائیں، یہ ہم ہر بندہ خود سے بھی کر سکتا ہے۔ بس گورنمنٹ لیول پہ میری یہی درخواست ہے کہ ہماری یونیورسٹیز، ہمارے کالجز، ہمارا جیسے کہ ایج بیریئرس ہے، پلیز ان کو ختم کیا جائے، اور لوگوں کو زیادہ سے زیادہ آسانیاں فراہم کی جائیں، تاکہ لوگ ایزیلی ہو کر اپنی ریکوائرمنٹس، اپنی ایجوکیشن کمپلیٹ کر سکیں۔ اوکے، اللہ حافظ، نیکسٹ ملتے ہیں۔